تو پہلے عالم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم وہاں نہ جاؤ، ان کی بات نہ سنو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تو ابھی کم عمر ہو۔ میں نام کسی کا نہیں لے رہا اس لیے کہ سب جانتے ہیں انہیں۔ تو یہ نوجوان جو تھے ذہین تھے، انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں اور بھی کم عمر تھا۔ مطلب یہ کہ اگر یہ گمراہ ہونے کا کوئی معیار ہے تو گمراہ تو میں پہلے ہی ہو چکا ہوں، اور آج بھی یہ یقین موجود ہے۔ میں اپنے پس منظر کے حوالے سے بتاؤں گا، اور براہ راست سنی ہوئی بات ہے، میرے سامنے یہ بات ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہی تھی، بڑے عالم تھے وہ۔ اپنے فرقہ وارانہ معتقدات کو انہوں نے بیان کرنے کے بعد یہ جملہ کہا تھا ممبر پہ بیٹھ کے کہ یہ میں مانتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن جہنم میں بھی پھینک دے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ میں مانتا ہوں۔ تو اس درجے کا یقین ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے اس پورے یقین کو اڑا کے پھینک دیا کہ ایک صاحب علم کی تفسیر پتہ چلا کسی کو کہ جی انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس قرآن کو آگ میں پھینکو۔ یعنی قرآن مجید کی توہین پہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں، نفرت اتنی شدید بٹھا دی جاتی ہے، ایسی شدید نفرت ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کو بھی کوئی مبالغہ نہیں سمجھے گا کہ یہ الفاظ ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو، اس طرح رکھ کے دکھایا ہے کہ ایسے ٹھوس لو۔ سیدھی بات یہ بھائی کہ جو قرآن مجید ہے اس پہ آپ رک جائیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے فرقے ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس وقت لوگ 5 بنیادی ایمانیات کو مانیں گے اس سے کوئی فرقہ وجود میں نہیں آتا، سب مسلمان رہتے ہیں۔ اور یہی قرآن مجید نے ہمیں قرآن مجید میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں مسلمان کہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ حاضرین گرامی قدر اور محترم ناظرین، ایمانیات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے کچھ تمہیدی مباحث دیکھے تھے، اور آج کی اس گفتگو میں ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ انتہائی اہم چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ جو لیکچرز ہیں یہ کوئی معلوماتی نوعیت کی چیز نہیں ہیں، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نجات کا راستہ سمجھ لیں جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، کیونکہ اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس پہلو سے ان لیکچرز کی بڑی اہمیت ہے کہ دین کے بارے میں جتنی بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے ان سب سے آپ کو انشاءاللہ العزیز بے نیاز کر کے قرآن مجید کے پیغام کا جو خلاصہ ہے آپ اس تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔ تو اگر دلچسپی نجات سے ہے، دلچسپی جنت کے بلند درجات سے ہے، تو پھر ان لیکچر سے زیادہ اہم کوئی لیکچرز نہیں ہو سکتے۔ اور یہ میری زندگی کا بھی حاصل ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی پس منظر، اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان کو سنیں اور اسی پس منظر میں ان کو سمجھیں۔ اصولی بات قرآن مجید نے ہمیں جو اس دنیا کے حوالے سے بیان کی ہے اور کئی مقامات پر بیان کی ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو امتحان کی غرض سے پیدا کیا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بڑی فیض رساں ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی بادشاہی ہے، اور اس ہستی نے زندگی اور موت کا سلسلہ یہ پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا جو امتحان ہے وہ صرف عمل کا امتحان ہے، لیکن قرآن مجید کا سرسری مطالعہ بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو بنیادی امتحان ہے، جو نبیوں کی اصل اور بنیادی دعوت ہے، وہ تو ایمان کی دعوت ہے۔ تو اب اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور قرآن مجید پھر یہ دیگر مقامات پر کھول دیتا ہے کہ جس ایمان کی طرف وہ بلا رہا ہے وہ کشش ثقل کو ماننے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ پوری زندگی کو بدلنے کا ایک عمل ہے، یعنی ایمان کرنے والا کام ہے۔
چنانچہ آپ دیکھیے کہ جنت کی جو نجات کی جب بھی شرائط قرآن مجید بیان کرتا ہے تو وہاں پر ان الذین آمنوا کے الفاظ ہوتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ صحابہ کرام کو قرآن مجید نے جب مخاطب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں جگہ جگہ اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا اصل میں ایک کرنے کا کام ہے، ہمیں ایمان لانا ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان اپنے آپ کو اس اصول سے یعنی ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم اپنے آپ کو اس اصول سے مستثنا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا امتحان ہمارے لیے نہیں ہے، ایمان کا امتحان ہمارے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے ہے، ہندوؤں کے لیے۔ ایمان انہیں لانا ہے، ہم تو پیدائشی مومن ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں تو یہ بشارتیں بھی مل چکی ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ اچھا، اگر ہم زیادہ مذہبی ہیں اور مذہبی گروہوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر تو آخری درجے میں ہمیں یقین دلا دیا جاتا ہے کہ نہ صرف غیر مسلم بلکہ جو دیگر مسلمان بھی ہیں، جو دیگر فرقے کے لوگ ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، بس ہم واحد فرقہ ناجیہ ہیں۔ تو اب تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی تحقیق میں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خود ہمارے بچپن میں میرا جو اپنا پس منظر ہے، میں اسی پس منظر میں گزرا، ایک انتہائی قدامت پسند مذہبی پس منظر ہے میرا، آج بھی میں مزاجن ایسا ہی ہوں۔ تو اس میں یہی بات ہم سے کہی جاتی تھی کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دو، مطلب یہ کسی اور کی بات نہ سنو، تم آخری حق تک پہنچ گئے ہو، کسی اور سچائی تک تمہیں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی سب جہنمی ہیں، بددین ہیں، گمراہ، ان کی بات سننا ہی نہیں۔ بلکہ ایک دلچسپ واقعہ اس کو میں بیان کر دیتا ہوں، نام نہیں لوں گا کسی کا اس لیے کہ سبھی معروف اسکالرز ہیں، سب لوگ جانتے ہیں ان کو۔ ایک نوجوان جو اب خود ایک بڑے عالم ہیں، پرانی بات ہے، وہ ایک صاحب علم کے یہاں گئے، وہ بھی بڑے صاحب علم تھے، اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ اچھا، کچھ عرصے بعد، چند برسوں کے بعد، ذرا ذہین آدمی تھے، سوچنے والے آدمی تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے عالم کے یہاں بھی جانا شروع کیا۔ تو پہلے عالم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم وہاں نہ جاؤ، ان کی بات نہ سنو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تو ابھی کم عمر ہو۔ میں نام کسی کا نہیں لے رہا اس لیے کہ سب جانتے ہیں انہیں۔ تو یہ نوجوان جو تھے ذہین تھے، انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں اور بھی کم عمر تھا، مطلب یہ کہ اگر یہ گمراہ ہونے کا کوئی معیار ہے تو گمراہ تو میں پہلے ہی ہو چکا ہوں۔ تو یہ ہماری یہ صورتحال ہے کہ آپ جہاں پہنچ گئے، جس عالم کے پاس پہنچ گئے، جس فرقے میں پہنچ گئے، جس مسجد میں آپ داخل ہو گئے، وہ آخری حق ہے۔ باقی جگہ تو صرف باطل موجود ہے، اہل جہنم موجود ہیں، دوسروں کی مسجدیں بھی ہیں، تو وہاں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھیں گے تو ہوگی بھی نہیں۔ تو یہ اگر تربیت ہے تو پھر ایمان کے امتحان سے کون گزرے گا؟ کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ لیکن قرآن مجید تو بالکل واضح ہے کہ جنت میں جانا ہے تو شرط پہلی یہی ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ تو مسلمانوں کو، پیدائشی مسلمانوں کو کس اصول پر استثناء ہے؟ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، سب کے سب جو تھے پیدائشی مسلمان ہی موجود تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ اصل دین تو دینی روایتی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی نا، دین ابراہیمی کی۔ تو 3 مذاہب جو اس وقت موجود تھے، وہ گویا کہ دین ابراہیمی کے 3 فرقے تھے، مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، اور تینوں کے اعتماد کا یہ عالم تھا۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں، واحباؤہ، اس کے چہیتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور کسی کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے تو بس چند دن کے لیے بھیجیں گے، پھر نکال لیں گے، اس لیے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہماری جنت تو یقینی ہے۔ اچھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مشرکین کوئی پیچھے تھے اس اعتماد میں۔ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک مشرک کی زبان سے الفاظ نکلے۔ کہا جاتا ہے ابو جہل نے یہ بات کہی تھی خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے۔ سورہ انفال میں آیت موجود ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء
اب اتنا بھی عذاب علیم، یا اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے، یہ نبی سچے ہیں، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی برسات برسا دیں ہم پہ، ہم کھڑے میں ہیں یہاں پہ، ہمیں اپنے حق پہ ہونے پہ اتنا یقین ہے، یا پھر کوئی اور عذاب ہم پہ لیا، دردناک عذاب لیا، اپنی سچائی پر ایسا یقین۔ اور آج بھی یہ یقین موجود ہے۔ میں اپنے پس منظر کے حوالے سے بتاؤں گا، براہ راست سنی ہوئی بات ہے، میرے سامنے یہ بات ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہی تھی، بڑے عالم تھے وہ، اپنے فرقہ وارانہ معتقدات کو انہوں نے بیان کرنے کے بعد یہ جملہ کہا تھا منبر پہ بیٹھ کے کہ یہ میں مانتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن جہنم میں بھی پھینک دے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ میں مانتا ہوں۔ تو اس درجے کا یقین ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے اس پورے یقین کو اڑا کے پھینک دیا، کہا کہ اس دعوت کو نہیں مانو گے تو کافر ہو، منکر حق ہو، جہنمی ہو، فیصلہ سنا دیا، دو ٹوک۔ پورا قرآن اصل میں آپ دیکھیے اسی کو زیر بحث لا رہا ہے، ایمان اصل میں قرآن کا موضوع ہے۔ تو ہم تو ان ساری چیزوں کو پچھلوں تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیے تو وہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو جو قرآن مجید کی ایمانیات ہیں، اور صحابہ کرام نے یہی کام کیا تھا، وہ ہر چیز سے اوپر اٹھ گئے تھے، وہ بھی دین شرک میں پیدا ہوئے تھے، ان میں سے کچھ اپنے پس منظر کے لحاظ سے یہودی تھے، کچھ نصرانی تھے، لیکن وہ ان چیزوں سے اٹھے اور قرآن مجید کی ایمانیات تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ یہ اتنی بڑی چیز تھی، یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ اس کا بدلہ قرآن مجید میں جنت بیان ہوا، تنہا اس چیز کا بدلہ جنت بیان ہوا۔ یعنی یہ جو بشارت ہے قرآن مجید میں بھی موجود ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہیں، یہ جو نجات کی بشارت ہے نا، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، وہ اس ایمان کے لیے، اس جد و جہد کے لیے، اس جنگ کے لیے۔ کیونکہ دیکھیے یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہے، اس جنگ میں ہمیں اپنے معتقدات کے خلاف لڑنا پڑتا ہے، اپنے تعصبات کے خلاف لڑنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کے خلاف جانا پڑتا ہے، اپنی مانوس اور معلوف چیزیں، یعنی جن سے ہمیں انسیت ہے، جن سے محبت ہے، جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں، جس پس منظر میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، جن علماء کو ہم نے حق سمجھا ہے، جس فرقے کو ہم نے تنہا ہدایت سمجھا ہے، اس سب سے ٹکرا جانے کا نام ہے۔ لیکن جس وقت کوئی شخص یہ کام کر لیتا، اور یہ جنگ زندگی میں صرف ایک دفعہ لڑی جاتی، بار بار نہیں لڑی جاتی، بار بار نہیں لڑی جاتی، یہ جنگ صرف ایک دفعہ لڑی جاتی ہے، ایک دفعہ لڑنی پڑتی ہے، لیکن اتنا مشکل کام ہے، اول تو کوئی لڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ یعنی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس امکان کو رد کر دیتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی حق ہے، جو میں نے سن لیا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی حق ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی شدید نفرت بٹھا دی جاتی ہے دل کے اندر۔ یہ بھی ونس اگین میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے ایک جلیل القدر عالم دین کو جب پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا، ان کی تفسیر کو میں پڑھ رہا تھا، چلیے نام لے لیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں لوگوں کے، جماعتوں کے، گروہوں کے، لیکن نام لے لیتا ہوں۔ مولانا مودودی کو پڑھنا شروع کیا، اب ان کی بعض باتیں ایسی تھیں جو میرے مذہبی معتقدات کے خلاف تھیں، تو اب پڑھتا تو تھا میں، اس لیے کہ بڑی تفصیلی اس میں واقعات تھے، دلچسپ چیزیں تھیں، معلومات بہت تھی، لیکن بعض مقامات جب آتے تھے ہمارے فکر کے خلاف ہوتے تھے تو دل یہ چاہتا تھا کہ وہ سامنے اور اسی قرآن کو ان کے سر پہ دے مارو، یعنی نفرت کا ایسا فوارہ دل میں پیدا ہوتا تھا۔ یہی اسی طرح لوگ سوچتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے کسی نے مجھے بتایا، ایک اور صاحب علم، اب کنٹمپری معاملہ، نام نہیں لے رہا اس وقت میں، کہ ایک صاحب علم کی تفسیر پتہ چلا کسی کو کہ جی انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس قرآن کو آگ میں پھینکو۔ یعنی قرآن مجید کی توہین پہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں، نفرت اتنی شدید بٹھا دی جاتی ہے، ایسی شدید نفرت ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کو بھی کوئی مبالغہ نہیں سمجھے گا کہ یہ الفاظ ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو، اس طرح رکھ کے دکھایا ہے کہ ایسے ٹھوس لو، ہمارے علاوہ کسی کی بات نہیں سننا۔ ہم نے یہ جنگ جب جن حالات میں لڑی ہے اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت کتابیں بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھیں، تو بہت بڑی جدوجہد تھی۔ اب تو سب فنگر ٹپس کے اوپر دنیا بھر کی چیزیں دستیاب ہیں، کوئی حق کا سچا متلاشی ہو تو اس کو تو 2 منٹ میں اپنی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے۔ بڑے بڑے اسکالر سے آپ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی بات سن سکتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں برسوں لگے تھے، خاک چھاننی پڑی تھی،
در در کی خاک چھاننی پڑی تھی، پتہ نہیں کتنے برس اس جدوجہد میں گزر گئے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بہت آسان کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کر لیں گے، ایک دفعہ آپ نے کر لیا تو پھر نجات مقدر ہے۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ بخاری میں ایک روایت ہے، اس میں حضور نے اس کو بیان کیا، مختلف طریقوں سے اس ایمان کی عظمت کو بیان کیا نا، تو وہاں الفاظ ہیں، آپ تصور نہیں کریں گے حضور کے الفاظ، لیکن حضور نے بیان کیا۔ اس کے بعد آدمی زنا کرے، چوری کرے، ان زنا و ان سرقہ، 3 دفعہ حضور نے کہا ان زنا و ان سرقہ، ان زنا و ان سرقہ۔ اس کے بعد چاہے چوری کرے چاہے زنا کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا چوری اور زنا کرنا جائز ہے، یا حضور نے یہ کہا نہیں ہے کہ یہ کر لو، یعنی ایمان کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ آخر میں ایمان اسے ڈھا دے گا، رہنے نہیں دے گا، ٹھیک جگہ پہ واپس لے آئے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی اتنی بڑی جدوجہد کر کے جس نعمت کو پایا ہو، وہ اتنی مفادات اور خواہشات کے پیچھے چھوڑ نہیں سکتا، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ واقعی جدوجہد کر کے پہنچے، وقتی کوئی غلبہ ہوگا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، آدمی جذبات سے مغلوب ہو گیا ہوگا، تب کوئی کام ہو جاتا ہے، لیکن آدمی پلٹ کے آئے گا، توبہ کرے گا، رجوع کرے گا۔ تو یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اور یہی ہم سے مطلوب ہے۔ ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ اس ایمان میں ہمیں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں کرنا، صرف جو کچھ قرآن مجید بیان کر رہا ہے اس تک محدود رہ جائیں۔ دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا، میں بار بار اس پہ توجہ دلاتا ہوں کہ پہلے تبدیلی بھی ہوتی تھی، کمی بھی ہوتی تھی، اضافے بھی ہوتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے حضور کے زمانے میں قرآن کے نزول کے وقت تبدیلی کی مثال اگر آپ نے لینی ہے تو مشرکین ہیں، انہوں نے تو بالکل ہی دین کو بدل کے رکھ دیا تھا، حضرت ابراہیم کے دین کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا تھا۔ کمی کی مثال یہود و نصارہ ہیں، ان میں سے یہود خاص طور پہ کمی کی مثال ہیں، وہ نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 2 نبیوں پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، کم کر دیا تھا۔ اور اضافے کی مثال نصارہ ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، تثلیث کا جو عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر ہے، یہ اضافہ ہے، اس لیے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا۔ تو ایمانیات میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، ہم یہ بات نہیں سمجھتے، ہم کرتے رہتے ہیں، ختم نہ ہونے والی ایک لسٹ ہے۔ اور یہ بڑی دیانتداری سے، معصومیت کے ساتھ یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے کیسے شروع ہوتا ہے، اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو، بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، اپنا پتہ نہیں پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے، ہمارے زمانے میں تو ہمارے والدین نے، ہماری والدہ نے ہمیں یاد کرائے تھے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ تو ایمان مجمل میں تو ایک بات بالاجمال کہی گئی ہے مختصراً کہ بھئی میں اللہ پر، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لاتا ہوں، اس کے احکام کو قبول کرتا ہوں، اور ایمان لاتا ہوں میں، اور تصدیق کرتا ہوں دل سے، زبان سے ایمان لاتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ اچھا، ایمان مفصل میں ذرا کچھ تفصیل ہے۔ اس مفصل ایمان میں دیکھیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ سے بات شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد 2 چیزیں آخر میں بیان ہوئی ہیں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو۔ تو 5 کے بجائے اب 7 ایمانیات ہو گئے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ تو 5 قرآن نے بیان کیے۔ یہ 6 7ویں جو ہے ہم نے ایڈ کیے۔ اچھا، یہ آئے کہاں سے؟ یہ دونوں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن غلط فہمی کیا ہوئی ہے؟ غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ یہ آپ غور کیجئے، میں بھی سمجھا بھی دیتا ہوں، دونوں اصل میں ایک کا تعلق توحید سے، یعنی توحید کی فرع ہے وہ، اور دوسرا جو آخرت کی فرع ہے۔ یہ جو اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے، یہ توحید کی فرع ہے۔ یعنی ہوتا یہ تھا دین شرک میں، اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، عربی زبان میں شر مصیبت کو کہتے ہیں، خیر کسی اچھائی کو، تو اگر فرض کر لیجئے اولاد چاہیے، اللہ سے دعا مانگ کے دیکھ لی اولاد نہیں ہو رہی، تو اب غیر اللہ کے در پہ پہنچ گئے، اس سے مانگ رہے ہیں۔ غربت آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی ہو گئی، اللہ سے بہت دعا مانگ لی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو غیر اللہ کے پاس پہنچ گئے، شرک پیدا ہو رہا ہے یہاں سے۔ تو
قرآن نے بھی بات سمجھائی ہے، نفع و ضرر، خیر اور شر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور نے بھی اس کو ہی بیان کیا ہے کہ لوگوں تم کہاں جا رہے ہو، اللہ پر ایمان لائے ہو تو جان لو کہ جو خیر ملے گی اسی سے ملے گی، اور ہر شر سے وہی بچا سکتا ہے، تو جانا ہے تو اسی کے پاس جاؤ۔ اور اسی طریقے سے جو زمانہ قدیم کے روحانی مذاہب تھے، ان میں تصور تھا کہ موت کے بعد جو زندگی ہے وہ روحانی نوعیت کی ہے، تو یہ بعثت کا جو تصور ہے موت کے بعد زندگی کا، تو حضور توجہ دلانا، قرآن میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ جسمانی زندگی ہوگی، یہ روحانی زندگی نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نبوت جو ہے، آپ دیکھیے کہ اس میں قرآن نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ اس زمانے میں مسئلہ تھا، یہود سارے نبیوں پر ایمان نہیں لا رہے تھے، حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لاتے تھے، حضور پہ ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، جس کو میں نے کہا کہ ایمان میں کمی کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ نبیوں میں آپ فرق نہیں کر سکتے کہ کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، سب کو ماننا ہوگا، سب کو ماننا ہوگا۔ اب اس سے کوئی نیا ایمان وجود میں نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے اس دور میں بہت بڑا مسئلہ ہے ختم نبوت کا، تو ختم نبوت کو الگ سے بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی نیا ایمان وجود میں نہیں آ رہا، یہ سب نبوت کے اجزاء ہیں، نبوت کی فرع ہے۔ تو یہ بڑی معصومیت کے ساتھ اضافوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور میں آگے چل کے بتاؤں گا اس کے نتائج کتنے ہولناک ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ کوئی علمی ٹھوکر لگی، جب یہ اضافے شروع ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کونے میں رہ جاتے ہیں، سائڈ میں رہ جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں بچتی، آخرت بالکل غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ حضور کو لوگ مانتے ہیں، پھر مان کے بھی نہیں مانتے، یعنی جو اصل چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں۔ تو وہ آگے چونکہ زیر بحث آ رہا ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ان چیزوں کو ہمیں ماننا ہے تو پھر یہ اصول میں ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہی دین کا مرکزی خیال ہے، وہی میری زندگی کا مرکزی خیال ہے، انہی کو راضی کرنا ہے، انہی کو خوش کرنا ہے، انہی کے غضب سے بچنا ہے، جو کروں گا انہی کے لیے کروں گا۔ حضور اس کے بعد فل اسٹاپ، میری اطاعت کا مرجع و مرکز ہے، باقی سب انسان ہیں، میں ان کا احترام کروں گا، محبت کروں گا، لیکن سب کو یہ بتانا پڑے گا کہ حضور اس کی نسبت سے وہ کہہ کیا رہے ہیں، یعنی انہیں بتانا ہوگا قرآن میں یہ بات آئی ہے، حدیث میں یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ، یعنی ان کا کہنا حق نہیں بن جائے گا، حق صرف حضور ہیں، حضور کی ہستی ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بات نہیں کرتے، انہوں نے حضور سے بات کی، ہمیں یہ ماننا پڑے گا اور یہاں فل اسٹاپ لگانا پڑے گا، حضور کو وہ حیثیت دینی پڑے گی کہ کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ آخرت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف بنانا پڑے گا، دنیا میں کوئی نقصان ہو، دنیا میں کوئی فائدہ ہو، تو دل پہ نظر ڈال کے دیکھیں کہ کیا اس لمحے میں میری آخرت کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے آخرت کو مانتے ہیں اور آپ کا جواب یہ یار آخرت کو تو کوئی نقصان نہیں ہو بلکہ آخرت کو فائدہ ہی ہوا ہے، تو دنیا کا کوئی نقصان آپ کو کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گا، آپ کو کسی نفسیاتی دھچکے سے دوچار نہیں کرے گا۔ صدمہ تو ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان نہیں رہتا، روئے گا بھی ہو سکتا ہے، آدمی بڑا صدمہ ہو تو روئے گا بھی، لیکن توڑے گا نہیں، انسان کو توڑے گا نہیں، اس لیے کہ دل پہ نظر ڈال کے دیکھیں گے میرا ہدف تو آخرت ہے۔ زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہو سکتا ہے نا کہ اولاد مر گئی، مل جائے گی وہاں، جو عزیز مر گیا ملاقات ہو جائے گی وہاں پہ، کوئی مالی نقصان ہو گیا ہزاروں گنا بڑھا کے دیں گے اللہ تعالیٰ، اسی طرح کوئی فائدہ ہو تو آدمی اس پر چوڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے ابتلا ہے، اس پہ تو جواب دہی بڑھ رہی ہے۔ ہاں اگر میں شکر کروں گا تو پھر اضافہ ہو جائے گا، تو پھر آدمی وہاں پہ بھی صحیح جگہ پہ کھڑا ہوگا۔ تو ایمانیات، اس پہ چونکہ ہم بہت تفصیل میں بات کریں گے، اگلی پوری جو نشستوں کی سیریز ہے، اصل میں یہ تو ایک ہی لیکچر ہے اب ایمانیات پہ، میں نے آج اصولی بات بتا دی، اور مجھے مزید تحقیق کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، مزید تفصیل کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ ہمیں ہر تحقیق سے بچا لیا۔ سیدھی بات یہ بھائی کہ جو قرآن مجید ہے اس پہ آپ رک جائیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے فرقے ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس وقت لوگ 5 بنیادی ایمانیات کو مانیں گے اس سے کوئی فرقہ وجود میں نہیں آتا، سب مسلمان رہتے ہیں، اور یہی قرآن مجید نے ہمیں قرآن مجید میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں مسلمان کہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ تو آپ بس آنکھیں بند کر کے
ان 5 چیزوں تک محدود کر لیں، قیامت کے دن آپ پیش ہوں گے تو آپ کو نجات کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ اچھا، یہ آخر میں یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ بھئی ضرورت کی اللہ تعالیٰ کو 5 باتیں بتانے کی، اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سمجھ لیں یہ انسانوں کے اہم ترین اور بنیادی سوالات کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی انسانوں کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے نا کہ مزدور ہیں، ترکان ہیں، کسان ہیں، کاریگر ہیں، تاجر ہیں، ملازم ہیں، صبح سے شام تک مزدوری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، دکان میں، آفس میں، سوچنے کا، غور فکر کرنے کا، زندگی کے حقائق کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ ایک دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو حکماء ہوتے ہیں، جو فلاسفرز ہوتے ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، جو اہل بصیرت ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ جب وہ غور کرتے ہیں تو وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، اس دنیا کو کس نے بنایا، ہم یہاں کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا مرنے کے لیے بنایا گیا ہے، مر کے ہم فنا ہو جائیں گے، اس دنیا کو بہتر ہونا چاہیے، بہتر ہونے کی شکل کیا ہے، دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، اتنی بڑی کائنات کیسے چل رہی ہے۔ یہ سوالات ہیں بنیادی، یہ موسٹ کنسرن کوسچنس ہیں انسانوں کے۔ ایمانیات اصل میں ان سوالوں کا جواب ہے۔ ایمانیات اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے غور و فکر سے، ساری فلسفیانہ پیچیدگیوں سے نکال کے آپ کو سمپل جگہ پہ لے آئے ہیں کہ بھائی یہ جو تمہاری پوری انسانیت غور و فکر میں مشغول ہے نا، کیونکہ کس کی اپنی تاریخ ہے، یعنی نبیوں نے تو جب آپ کو سمپل کر کے دے دیا نا تو آپ کو لگے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ذرا پیچھے جا کے تاریخ میں دیکھیے، آپ حکماء کو دیکھیے، آپ فلاسفرز کو دیکھیے، آپ مذاہب کی تاریخ کو دیکھیے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ذہین ترین لوگوں نے زندگیاں لگا دی ہیں اور ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ میں مختصر اس کے بارے میں بتا دوں، اس کے 2-3 بڑے بڑے جواب دیے گئے ہیں۔ یعنی ایک تو جواب وہ ہے نا جو نبیوں نے دیا ہے، سمپل، 2 ٹوک، معقول۔ اس کے دلائل بھی ہیں، اس کے دلائل الگ موضوع ہیں، ان کو میں نے پڑھا بھی دیا ہے اور وہ الگ موضوع ہے، میں یہاں اس کو زیر بحث لا ہی نہیں رہا، وہ ایک الگ کورس ہے۔ یعنی میں نے صرف تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن اس کے دلائل کیا ہیں وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، قرآن مجید نے بیان کیا۔ پورا قرآن اصل میں اسی حوالے سے۔ جو دوسرے لوگ ہیں ان میں جو سب سے بڑا گروہ رہا ہے انسانی تاریخ میں، ان لوگوں کا رہا تھا جو انبیاء کی تعلیمات میں جب تحریف ہوئی تو شرک وجود میں آیا نا، جب نبی مسلسل نہیں آئے، طویل عرصے تک نہیں آئے، تو پھر وہ توحید سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ معبودوں میں اور دیوتاؤں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی کلاسیکل فارم جو ہمارے سامنے اس وقت بھی موجود ہے، دنیا کا ایک تیسرا بڑا مذہب ہے ہندو مت، ہمارے پڑوس میں آپ دیکھ لیجئے، ہر چیز وہاں خدا ہے، خداؤں کی ایک ختم نہ ہونے والی انجمن ہے۔ تو جب اس طرح کی انجمن وجود میں آ جاتی ہے اور خدا بہت پس منظر میں چلا جاتا ہے، جو وہاں پر بس ایک برہمہ ہے، اب ان سوالوں کا جواب کھو جاتا ہے جو نبی دیتے ہیں، تو اب خود غور کرتے ہیں۔ جب انہوں نے غور کیا تو دیکھیے اب انہوں نے کیا جواب دیا۔ اس کو ودانت کا فلسفہ کہتے ہیں۔ یہ فلسفہ کیا ہے کہ ایک روح اعلیٰ ہے جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، یعنی کائنات خدا کا جسدی ظہور ہے، یہ گلاس بھی خدا کا ظہور ہے، یہ ٹیبل بھی خدا کا ظہور ہے، میں اور آپ بھی خدا کا ظہور ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ مرزا غالب نے اس کو، جو کہ بڑا پامال مضمون ہے، ہماری آپ کو پتہ ہے نا کہ سب چیزیں موجود ہیں، ہماؤس تھے، پینتھیزم کا تصور ہے اور وحدت الوجود، یہ سب ایک ہی حقیقت کو، جو ابھی میں نے بیان کی، مختلف نام ہے، کوئی عربی میں ہے، کوئی فارسی میں ہے، کوئی انگریزی میں ہے، کوئی ہندی میں ہے۔ تصور یہ ہے کہ آتما پرماتما سے مل جائے گی۔ کلاسیکل فارم میں ہندو مت میں موجود ہے، گرچہ یہ یونانی فلسفے میں بھی ہے، دیگر مذاہب میں بھی ملتا ہے، لیکن کلاسیکل فارم میں ہندو مت میں آیا اور پھر وہاں سے بدھ مت اور جین مت نے اسے لیا اور اس کو مزید اپنی خاص انداز سے اس کو پریزنٹ کر دیا۔ تو آسان الفاظ میں اب دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مرزا غالب بیان کرتے ہیں سارے مضامین، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، مطلب یہ کہ میں خدا ہوتا۔ جب میں کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، جب میں کچھ نہیں رہوں گا، مر جاؤں گا، تب بھی میں خدا بن جاؤں گا۔ مجھے ڈبویا ہے میرے اس وقت کے ہونے نے، کہیں کا نہیں چھوڑا، معمولی سے انسان بنا کے رکھ دیا، میں مر جاؤں گا تو میں تو خدا بن جاؤں گا۔
یہ ہماؤست ہے، یہ وحدت الوجود ہے، یہ پینتھیزم ہے، ہر چیز خدا کا جسدی ظہور ہے۔ تو اس دنیا میں ہندو مت بھی یہ بیان کرتا ہے نا، بدھ مت بھی یہ بیان کرتا ہے، جین مت بھی یہ بیان کرتا ہے، انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا کہ ساری نیکیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آتما جو ہے، جو اس مادی وجود سے مل کر ناپاک ہو گئی ہے، پاک ہو جائے، پیوریفائی ہو جائے، اور پھر پرماتما میں مل جائے، تو وہ نروان کا لمحہ ہوتا ہے، مکتی مل جاتی ہے، اس وقت نجات مل جاتی ہے۔ آتما پرماتما سے مل جائے۔ پرماتما کیا ہے؟ کائناتی روح۔ آتما کیا ہے؟ اس کا جسدی ظہور۔ آتما پرماتما سے مل جائے۔ تو یہ جو انسان جس الجھن میں رہے ہیں، وہ جو فانی بدایوں نے بیان کیا ہے نا کہ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ مہماں ہوں جسے میزباں نہیں ملتا۔ تو انسانوں کو سوالات رہیں کہ بھئی یہ غیب میں خدا تو ہے نہیں، نظر نہیں آ رہا، بھئی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کرنا کیا ہے یہاں پہ، ہم کیوں آئے ہیں؟ نبی بھی جواب دیتے ہیں، روحانی مذاہب نے بھی جواب دیا ہے، اور دور جدید میں الحاد نے بھی جواب دیا ہے۔ اس نے تھوڑی بہت روحانیت کو بھی نکال دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جو روح ہے سرائیت کی ہوئی ہے کائنات کے اندر، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ مادہ ہی ہے سب کچھ۔ اچھا مادہ کیسے چل رہا ہے؟ سوال کرتے ہیں جی قوانین چلا رہے ہیں، فزیکل لاس چلا رہے ہیں۔ فزیکل لاس کس نے بنائے؟ پتہ نہیں، پتہ چلے گا تو بتا دیں گے، تحقیق کر رہے ہیں فارغوں کا اطمینان کے ساتھ۔ تو اس عظیم مصیبت سے ہم کو نکالا گیا ہے۔ ایمانیات اصل میں بس ماننے کی چیزیں نہیں ہیں، انسانوں کے اہم ترین سوالات کا جواب دیا ہے، یہ سارے جھنجھٹ سے نکال دیا کہ زندگی بھائی ان چیزوں سے نکالو، ان چیزوں سے اوپر اٹھو، اس میں ضائع نہیں کرو، زندگی کے عملی مسائل حل کرو۔ ہم نے تمہیں ان ساری جھنجھٹوں سے نکال دیا ہے، فوکس یہاں پہ کرو۔ یہی وہ سب ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب اسلام آیا تو دنیا بدل گئی ہمیشہ کے لیے، جب یہ سوچ غالب ہوئی، اس لیے کہ اس ذہین ترین لوگ اصل میں ان کاموں میں لگے رہتے تھے۔ تو اسلام جب آیا تو ذہین ترین لوگ پھر تحقیق کے اوپر لگ گئے۔ تو مسلمانوں نے سائنس کا جو زبردست قسم کا احیا کیا ہے، اسی کو پھر اہل یورپ نے اٹھایا ہے اور یہ دور جو ہے پیدا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر آخرت کے پہلو سے بھی احسان کیا، دنیا کے پہلو سے بھی احسان کیا، اور قرآن مجید کو محفوظ کر کے غیر معمولی احسان کیا کہ ہمیں ہدایت کے لیے کسی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو تو مانتے ہیں نا بھائی، اسی تک رک جاؤ بس، فل اسٹاپ۔ اپنے تعصبات، اگر کسی گروہ میں بیٹھے ہوئے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ سب تو جہاں بیٹھے ہوئے یہ سب جنگ لڑ کے آئے ہیں، لیکن جو باقی لوگ سنیں گے وہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اگر سن لیں اور ایک دفعہ یہ جنگ لڑ لیں تو اس کے بعد صرف یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے بعد جنت 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 گارنٹیز ہے۔ اور میں پھر وہ آخر میں حضور کے الفاظ دہرا دوں، اس لیے نہیں کہ میں یا حضور کا منشا یہ ہے کہ تم زنا کرو یا چوری کرو، بلکہ ایمان کی عظمت ہے۔ ان زنا و ان سرقہ، ان زنا و ان سرقہ، ان زنا و ان سرقہ، اس کے بعد آدمی چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے بچ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔